جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو صورتیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، دنیا خود جھک کر اس کے قدموں میں آتی ہے اور ایسے شخص کے مال و رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے اس کی قرت کی بدولت اسے انعامات سے نوازتا ہے، اور انعامات کے دروازے ایسے شخص کے لیے اللہ عز و جل کھول دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ قرآن انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخلے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان جنت کا اہل بن جاتا ہے اور جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس کی ہدایت کو اپناتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان کو نہ صرف اس دنیا کی سکونت اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے عظیم انعامات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت دیتا ہے اور انسان کی روحانیت کو بلند کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن مجید کی یہ دو صورتیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، دنیا جھک کر اس کے قدموں میں خود بخود آتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں انتہائی فضیلت اور برکات کی حامل صورتیں ہیں، اور ان کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور امت کو تلقین بھی فرمائی ہے کہ ان دو صورتوں کی فضیلت کو آگے اپنی اولاد اور دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سابقہ تمام امتوں تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان اور مکان کے لیے موضوع اور مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کی یہ سب وجوہ اعجاز ہیں، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اور قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس کا آغاز دل میں قرآنی نور کے داخل ہونے سے ہو جاتا ہے، اور یہ نور دل میں گناہوں، غفلتوں اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ دل میں نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا یہ حال ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کر دیتی ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، میں شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا ہمیشہ کے گھر کی طرف رغبت اور دنیا سے بے رخی اور بے توجہی اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری۔ ناظرین، قرآن کی قوت تاثیر کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی تاثیر ہمارے تخیل سے بھی بہت زیادہ قوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کر سکیں۔ ناظرین، علامہ قرطبی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں اگر پہاڑوں کو عقل دی جاتی اور پھر اس قرآن کے ذریعے ان سے خطاب کیا جاتا تو پہاڑ قرآنی معوض کے سامنے جھک جاتے، اور اپنی سختی اور مضبوطی کے باوجود ہم انہیں خوف خدا سے پھٹا ہوا دیکھتے۔ اور اس مثال سے واضح ہے کہ قرآن مجید اپنی قوت تاثیر کی وجہ سے ہر ایک پر حجت ہے، لہٰذا اس شخص کا دعویٰ غلط ہے جو کہتا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے کا اہل نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ قرآنی تبدیلی کا نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ وہ اسلام سے پہلے جہلیت کی انتہا پر تھے، مگر تعلیمات قرآنی سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے تو ایسے انسان بنے کہ جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے۔ اور اس کتاب عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی قوت اور تاثیر اور استعداد کس قدر ہے، اس کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک قوم جو صحرا میں رہتی ہو، غریب ہو، ننگے پاؤں ہو، لباس کا اہتمام نہ کرتی ہو، علم و دانش سے تہی ہو، اپنے زمانے کی سپر پاورز میں اس کا شمار نہ ہو، اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ اس کی تشکیل جدید کرے، اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، اس قوم کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے تاکہ اس قوم کی غایت و مقصد صرف اللہ ہی بن جائے۔ اور قرآن مجید کی یہ تبدیلی چند برسوں میں کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر سا عرصہ بھی کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ تو ناظرین، چند ہی برسوں کے بعد اس صحرا کے قلب سے ایک نئی قوت ابھرتی ہے جس نے روم و فارس کی عظیم اور قدیم سلطنتوں کو مٹا کر رکھ دیا اور عزت و ذلت کے پیمانے ہی بدل دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں قرآن کے ذریعے جو تبدیلی آئی اس کا سبب ان کا قرآن سے تعلق تھا۔ وہ قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے اور اس کے مقصد نزول کو خوب سمجھے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے لیے نمونہ اور اسوہ ان کے استاد و معلم رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا محور ہی قرآن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے رنگ میں ہی رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورت کو ترتیل سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنی نماز تہجد میں اس ایک آیت کو ہی دہراتے رہے جس کا ترجمہ ہے اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قوت تاثیر سے کس قدر اثر لیتے تھے، اس کا کچھ اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہو سکتا ہے کہ مجھے سورۃ الہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے اعلیٰ اور عرفہ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ترجمان تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا،
اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ کتاب کی شکل میں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن متحرک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، افعال اور اقوال سب قرآن کی عملی شکل ہیں، اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ قوانین قرآنی کی پیروی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ سب کچھ مجبوراً نہیں بلکہ بطیب خاطر کرتے تھے۔ قرآن کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں پیوست تھی۔ قرآن کی پیروی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا، اور اتباع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی حکم کی تعمیل کے لیے بیتاب رہتے تھے، اور اس سلسلے میں اپنے تزکیہ نفس اور ہمت عالیہ کو خوب کام میں لاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن شریف کو جلد از جلد پڑھ ڈالنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے ایک رات میں 2 یا 3 بار قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے پڑھا مگر نہ پڑھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے اور اس میں البقرہ، آل عمران اور نساء جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ اگر اس میں خوشخبری ہوتی تو اللہ سے اسے طلب کرتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات پڑھتے جس میں ڈرایا گیا ہوتا تو اللہ سے اس سے پناہ مانگتے۔ ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ پڑھنے والے سے براہ راست خطاب کر رہا ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کی کنجی یہی کتاب ہے۔ انسان کی حالت خواہ کیسی ہی خراب کیوں نہ ہو، یہ کتاب اسے بدل سکتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا اگر یہ شعور رکھتا ہے تو اسے قرآن مجید میں استفادے کا طریقہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف سے واقعی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں اتنی دلچسپی ہو کہ یہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز بن جائے۔ ہماری اولین ترجیح یہی ہو، خواہ آلات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم روزانہ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، اس کے لیے ہر حال میں وقت ضرور نکالیں۔ ہم جتنا وقت قرآن کو دیں گے اتنا ہی ہمیں نفع حاصل ہوگا۔ جو خوش نصیب دن میں کئی بار قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہے وہ کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ قرآن شریف کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطالعے کے لیے موضوع اور مناسب جگہ منتخب کریں۔ ہم ایک معزز مہمان کا استقبال جس طرح کرتے ہیں اس سے کئی بڑھ کر اور احترام سے قرآن پاک کا خیر مقدم کریں۔ شور اور شغب سے خالی پرسکون جگہ میں قرآن کریم سے ملاقات کریں، اس سے حسن فہم میں مدد ملتی ہے، اور گوشہ تنہائی میسر ہو تو از بز غنیمت ہے۔ ہمیں وہاں بیٹھ کر دوران مطالعہ اپنے احساسات کا بخوبی اظہار کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں رونے، دعا کرنے اور سبحان اللہ کہنے میں خاص لطف آتا ہے۔ اسی طرح مناسب جگہ کے ساتھ ساتھ موضوع وقت کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ انسان اس وقت قرآن شریف پڑھے جب وہ چست، چاق و چوبند اور جسمانی اور ذہنی لحاظ سے مستعد اور آمادہ ہو۔ اگر انسان تھکا ماندہ ہو، نیند آ رہی ہو، بخار یا درد ہو تو ایسی حالت میں مطالعہ قرآن نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ الفاظ کی درست ادائیگی کرنی چاہیے، حروف اور الفاظ مکمل اور درست ادا کرنے چاہیے۔ اس طرح تیز تیز پڑھنا کہ حروف ٹوٹ جائیں، الفاظ ادھورے رہ جائیں، حسن ترتیل کے خلاف ہے اور محض ایک بے فائدہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد قرآن کریم ختم کرنا یا سورہ مکمل کرنا نہ ہو۔ ختم قرآن کے لیے ہم تلاوت کی رفتار بڑھا دیتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان شریف میں کئی قرآن مجید ختم کرنے کا ہمارا شوق ہمیں تیز رفتاری پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ہم اب تک نہ جانے کتنے قرآن مجید ختم کر چکے ہیں۔ رمضان شریف میں ایک مسلمان نے کئی قرآن مجید ختم کر ڈالے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا اس سے ہمارے اندر تبدیلی آئی؟ اپنے بہن بھائیوں اور دوست احباب کے ساتھ ہمارا مقابلہ مقدار تلاوت میں نہ ہو بلکہ اس بات پر ہو کہ ہم نے آیت قرآنی سے کتنی باتیں سمجھی ہیں، کتنے نکات ہمارے ذہنوں میں آئے ہیں، ہمارے ایمان اور یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ ہم جب کسی کتاب، رسالے یا اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اسے سمجھتے جاتے ہیں، جو بات سمجھ نہیں آتی اسے دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو قرآن مجید کو بھی ہم کم از کم اسی طرح پڑھیں
ذہنی طور پر حاضر رہیں، اور اگر کسی وجہ سے ذہن پراگندہ ہو یا بھٹکنے لگے تو آیات کو دوبارہ پڑھیں۔ ہمیں پہل اس طرح مطالعہ کرنے میں دقت ضرور محسوس ہوگی، کیونکہ ہم الفاظ کو معانی سے الگ کر کے پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن مسلسل مشق سے ہماری یہ پرانی عادت جاتی رہے گی۔ قرآن مجید کے مخاطب تمام انسان ہیں، یہ ان سے براہ راست خطاب کرتا ہے، اور اس خطاب میں سوال و جواب ہیں، وعدے وعید ہیں اور اوامر نواہی ہیں۔ لہٰذا پڑھتے وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے سوالوں کے جوابات دیں، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے کلمات حسب موقع اور محل ادا کرتے رہیں۔ سجدے کی آیات پر سجدہ کریں، دعا کے بعد آمین کہیں، جہنم کا تذکرہ پڑھیں تو آگ سے پناہ مانگیں، جنت کا تذکرہ پڑھیں تو پروردگار سے جنت کا سوال کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ناظرین یہی طریقہ تھا، اور اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنے سے ہم پراگندہ ذہنی اور عدم توجہی سے محفوظ رہیں گے۔ بعض پرجوش مسلمان جب تدبر قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں، مگر چند دنوں تک ہی اسے نبھا پاتے ہیں، اکتا کر پھر اسی پرانی ڈگر پر چل پڑتے ہیں اور فہم اور تدبر کے بغیر ہی پڑھنے لکھنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن یوں نہیں اترا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرتا ہو، بلکہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تم لوگ قرآن میں سے جو سمجھ جاؤ اس پر عمل کرو، اور جس کا مطلب نہ سمجھ پاؤ اسے قرآن جاننے والے کی طرف لوٹاؤ، یعنی اس سے سمجھ لو۔ ناظرین کرام، دل انسان کے اندرونی جذبات اور احساسات کا مرکز ہے۔ دل میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنے ہی اعمال صالح ہوں گے۔ ارشاد الہی ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ قرآن نے صحابہ کرام کو ایک منفرد انسانی گروہ میں بدل دیا۔ کیا قرآن اب اس طرح کی تبدیلی لانے سے قاصر ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ایک دائمی معجزہ ہے۔ یقیناً نقص ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ پوری امت اسلامیہ میں اس وقت قرآن مجید کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ اتنے حفاظ تو عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں نہ تھے، مگر اس سب کے باوجود اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی عمل میں نہیں آ رہی۔ تو ناظرین سوچئے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، مگر سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا دبدبہ ختم کر دے گا۔ دریافت فرمایا گیا، یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو ناظرین، اگر ہم مسلمان اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا اس سے بہترین موقع نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی زندگی میں تبدیلی کا سبب ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت بہتر سے بہترین ہو جائے اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آنے لگے اور ہر طرف اس کی عزت اور احترام کا ڈنکا بجے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی ان دو صورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور بالضرور شامل کر لے، پورے اخلاص سے پڑھے اور سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ پہلی صورت سورۃ الاخلاص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنی تمام مخلوقات کو اس سے محبت کرنے کے کام پر لگا دیتا ہے۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بحالت وضو یا بغیر وضو، جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو فوراً چند مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیا کریں کہ یہ سورہ مبارکہ انسان کی پوری زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، دوسری صورت سورۃ الواقعہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو رزق اور مال و دولت سے مزین کر دیتی ہے۔ جو شخص ہر روز سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی رزق اور مال و دولت کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔
صحابہ کرام نے ان دو صورتوں کی بار بار تلقین فرمائی ہے اور اپنے گھر والوں کو ان کی تلاوت کی نصیحت فرمائی ہے، تو ان دو صورتوں کو پورے اخلاص اور اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا روزانہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔